پاک آرمی لورز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، قومی اداروں نے بھارت کو ایک جال میں پھنسا لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان بھارت سے کون سے مطالبات منوانے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان نے کشمیر کے بارے میں بھی کوئی ایسے اقدامات کر لیے ہیں جن سے بھارت پریشان ہے، یا ان مذاکرات کے پیچھے کوئی خاص مقاصد کار فرما ہیں؟ آج ہم آپ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بارے میں بتائیں گے جو اسی ماہ 23 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے اور ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خلاف جارحیت اور سازشوں کا جال بنتا آیا ہے، لیکن اس کی سب ریشہ دوانیوں کے باوجود پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہا ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان نے سفارتی طور پر اپنا ایک کردار اجاگر کیا ہے اور دنیا کو اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور اس کے برعکس پاکستان نے ہر محاذ پر دشمن کا منہ کالا کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بھارت کو پسند کرنے والے ممالک میں سے اکثر اب پاکستان کی طرف رخ پھیرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور ان کو بھارت کی ریشہ دوانیوں کا پورا یقین ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بھارت پر ایک عالمی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر کا انتشار بھی پاکستان کے لیے مفید ثابت ہوا، کیونکہ کسان تحریکیں جو بعد میں خالصاً تحریک کا حصہ بن گئیں، اس تحریک نے بھی پاکستان سے مداخلت کی اپیل کی تھی۔ بھارت کی ہر میدان میں پنگا بازیاں اس کو مہنگی پڑ رہی ہیں۔ کبھی وہ سرحدی علاقوں میں جارحیت کا مرتکب ہوتا ہے تو کبھی آبی وسائل میں گڑبڑ کرتا ہے اور دریاؤں کے رخ پھیرنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی بھارت کو تمام دنیا میں ننگا کر دیا ہے اور اس کی تمام چالوں کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے جو اسے دنیا میں بھارت پر تان کرنے لگی ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد اب بھارت کا دماغ کچھ ٹھیک ہوا تو اس نے پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دے ڈالی۔ اول یہ مذاکرات آبی وسائل کے حل کے لیے ہوں گے جو 23 مارچ 2021 کو نئی دہلی میں ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں دریائے چناب کے وسائل پر بات چیت ہوگی اور اس دریا پر ڈیم وغیرہ کے ایشو پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان دلی میں ہونے والے انڈس واٹر کمیشن کے اجلاس میں شریک ہوگا۔ اس اجلاس میں انڈس واٹر کمیشن کے کمشنر مہر علی شاہ اور ان کے نمائندے خصوصی زاہد شوکت شرکت کریں گے۔ مہر علی شاہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ 23 اور 24 مارچ کو نئی دہلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں پکڑ دل اور ریتلے کے 4 آبی منصوبوں پر پاکستان اپنے موقف پر بدستور قائم ہے۔ کچھ عرصہ قبل پاک بھارت آبی مذاکرات لاہور میں بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ پکڑ دل اور لویر بیکلنائی میں بنائے جانے والے ڈیم پر پاکستان کو تحفظات تھے اور پاکستان نے مطالبہ کیا تھا کہ اس ڈیم کی بلندی 5 میٹر کم کی جائے اور اس پر ویز کی گولائی 7 پن بجلی گھر میں پانی چھوڑنے اور ڈیم میں پانی چھوڑنے کا فارمولہ بھی واضح کیا جائے۔ ماہرین آبی وسائل یہ کہتے ہیں کہ بھارت مغربی دریاؤں پر باندھ کر پاکستان کے لیے پانی کی قلت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پاکستان قحط کا شکار ہو جائے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہیں اور پاک حکومت بھارت کو ان حرکتوں سے روکے گی اور اسے یہ کام نہیں کرنے دے گی۔ ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور زراعت کے لیے پانی کی وافر مقدار کا ہونا فصلوں کے لیے ضروری ہے، اور اگر مناسب مقدار میں فصلوں کو پانی نہ ملے تو برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سندھ طاس کا معاہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ 1948 میں ہوا تھا جب بھارت نے مشرقی دریاؤں کا پانی بند کر دیا تھا۔ اس کشمکش کی وجہ سے عالمی طور پر مداخلت کی گئی اور آخر کار ایوب دور میں بھارت کے ساتھ 1960 میں ایک معاہدہ پا گیا جسے سندھ طاس کو معاہدہ کہتے ہیں۔
اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ کے ذریعے آنے والے پانی کو، جس کی مقدار اوسطاً 168 ملین ایکڑ فیٹ پانی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کے 3 مغربی دریاؤں یعنی سندھ، جہلم اور چناب سے آنے والے 80% پانی پر پاکستان کا کنٹرول ہوگا۔ اس پانی کی مقدار 137 ملین ایکڑ فیٹ بنتی ہے، جبکہ بھارت کے پاس مشرقی دریاؤں یعنی راوی، ستلج اور بیاس کا کنٹرول ہوگا۔ چونکہ مغربی دریاؤں میں کئی دریا بھارت اور مقبوضہ کشمیر سے نکلتے ہیں، اس لیے بھارت کو ذخیرہ کرنے کے لیے بھی ایک بڑی مقدار کی اجازت دی گئی ہے، اور ڈیم بنانے کی مقدار جو بھارت ذخیرہ کر سکتا ہے 1.6 ملین ایکڑ فیٹ تھی، لیکن بھارت نیت معاہدے کی اس شق کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نصیبی یہ ہے کہ پاکستان کی سابقہ حکومتوں نے بھارت سے اس کے خلاف نہ کبھی احتجاج کیا، نہ کبھی بھارت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان ایشوز پر مذاکرات کرے، نہ ہی کبھی کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اٹھانے کی کوشش کی، بلکہ بھارت کے ساتھ اپنی ذاتی دوستیاں نبھاتے رہے۔ لیکن اب پاکستان نے بھارت کو جس انداز میں ڈیل کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ پاکستان کے مقتدر اداروں نے بھارت کے تمام منفی پروپیگنڈوں کی قلع کھول کر رکھ دی ہے، تاکہ عالمی برادری کو علم ہو جائے کہ بھارت کے اندرون اور بیرون میں کتنا فرق ہے۔ پاکستان نے بالاکوٹ اور 27 فروری کو ابھینندن کی گرفتاری کے بعد عالمی طور پر بھارت کی جو سبکی ہوئی، اس میں پاکستان کی افواج کا ایک بڑا دخل ہے۔ دوسری طرف بھارت کے اندر کا انتشار بھی بھارت کے لیے موت کا پیغام ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا بھارت کو دہشت گرد قرار دینے پر مجبور ہے۔ اسی وجہ سے جب بھارت نے دیکھا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے پاکستان سے مذاکرات کی ٹھانی اور سنتاز معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ ان مذاکرات کو پاکستان کی ایک کامیابی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ایک عرصہ دراز کے بعد آخر بھارت اپنی لائن تبدیل کرنے کو تیار ہوا، اور امید کی جاتی ہے کہ اب بھارت مجبور ہوگا کہ کشمیر کے ایشوز پر بھی بات کرے اور کشمیریوں کو ان کے حقوق دے کر انہیں آزاد کرے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ پوسٹ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ شکریہ۔